لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات اس یقین کے ساتھ کہ گنبد خضرا کا مکین رحمت للعالمین محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی طاقت اور توفیق سے میرا اور آپ کا درود و سلام سنتے بھی ہیں، مجھے اور آپ کو جانتے بھی ہیں، مجھے اور آپ کو دیکھتے بھی ہیں، اور میرے اور آپ کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اگر اتنا یقین بن گیا ہے تو پھر رسمی سا نہیں، اس یقین کے ساتھ کہ آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اگر واقعتاً اتنا یقین بن گیا ہے تو پھر اس یقین کے ساتھ یقین جانیے پڑھنا ہمارا کام ہے اور کرم فرمانا آقا کا کام ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ حضرات ذی وقار، میرے مسلک کے انتہائی مستند اور مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور بالخصوص جن کے ہاں یہ مبارک محفل ہے، یادگار اسلاف فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاسم عامر حقانی دامت برکاتہ العالیہ، اور ویسے بھی اس خاندان کے ساتھ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا سے مراد ہمارے پورے گاؤں کا ایک روحانی تعلق ہے۔ میرے خیال میں ان 3-4 محلوں میں کوئی ہی شاید ایسا ہو جو ان کے بزرگ والد محترم کا شاگرد نہ ہو اور ان سے فیض حاصل نہ کیا ہو۔ تو یہ میٹھا میٹھا تعلق، یہ میٹھا میٹھا فیض کا رشتہ ہمارا بہت پرانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور ان کا فیضان مزید جاری و ساری فرمائے۔ یقین جانیے اگر صرف اہل سنت اور پھر صرف اہل سنت برزئی ان کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دینا تو دن ختم ہو جائے۔ اہل سنت پر اللہ کا بڑا کرم ہے، اہل سنت کو اللہ نے آئیڈیل افراد عطا فرمائے، آئیڈیل لوگ عطا فرمائے اہل سنت کو اللہ نے۔ ہمارے کس کا مقابلہ کرو گے؟ سارے دنیا کے مولوی لاؤ اور ایک اعلیٰ حضرت کے سامنے بٹھا دو تو چپ ہو جاتے ہیں۔ اگر تمہیں تجدید کی دنیا میں اور جدت کی دنیا میں بیٹھنے بٹھانے کا شوق ہے تو ہمارا ایک طاہر القادری بٹھا دو، تم سب کی زبانیں بند کر دے گا۔ اگر تمہیں تقوی، زہد اور استقامت کی دنیا میں کوئی دیکھنے دکھانے کا شوق ہے تو ہمارا ایک معذور بابا بٹھا دو، تمہارے سب کی استقامتیں پیچھے رہ جائیں۔ تو اہل سنت کے اوپر اللہ کا اور پھر برزی کے اہل سنت اگر ان کی باتیں کرنا شروع کر دینا تو دن ختم ہو جائے۔ تو سوچئے برزی کے اہل سنت کا یہ مقام ہے، تو پھر جس نے اہل سنت کو اہل سنت رکھا ہے اس آقا کا کیا مقام ہے؟ اب یہ مت سوچئے گا کہ میں اپنے زور سے اپنے علم سے اہل سنت میں ہوں یا کسی وجہ سے اہل سنت میں ہوں۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اہل سنت دراصل مدینے والے آقا کی برادری کا نام ہے۔ جب میں اور آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا، ناراض، تو پتہ کیا کرتے ہیں؟ غمی خوشی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غمی خوشی۔ علماء تشریف فرمائیں، سر پیٹے ہم جتنی مرضی ہم غور و فکر کر لیں، نتیجتاً اس نتیجے پر ہمیں پہنچنا ہوگا کہ جب ہم کسی سے بہت گہرے ناراض ہوتے ہیں نا تو اس کی غمی خوشی چھوڑ دے۔ ہاں، اپنے مقدروں پر ناز کیا کرو، اپنے مقدروں پر ناز کیا کرو۔ نہ تمہارے چہروں پہ داڑیاں پوری ہیں، نہ تم پورے مسجد میں نظر آتے ہو، نہ تمہارا پورا دین ہے، لیکن اپنے مقدر پر ناز کیا کرو۔ جب محرم آتا ہے، نبی کے غم کا مہینہ، نبی فرماتا ہے اہل سنت آ جاؤ میرا غم منانے کے لیے۔
در حقیقت محرم کا جو غم اصل طریقے سے منایا جاتا ہے وہ اہل سنت کے ہاں ہی منایا جاتا ہے. غمی چھوڑ دیتے ہیں، جب کسی سے ناراض ہو تو اس کی غمی چھوڑ دیتے ہیں، یا اس کو اپنی غمی میں بلاتے نہیں ہیں. غور کریں، فکر کریں وہ لوگ جو سرکار کی غمی میں نہیں آ سکتے. اتنا پیارا نوازا، ابھی بچہ پڑھ رہا تھا، فرمایا اے ننھے قدموں والے چھاتی پہ آ جا. تو جس کو سرکار نے چھاتی پہ کھلایا ہو، اس کو ظالموں نے کربلا میں ستا کر شہید کیا ہو، سرکار کو غم ہوا ہوگا یا خوشی ہوئی ہوگی؟ بولو بولو بولو. تو سرکار کے غم میں محرم میں جو آتے ہیں، یہ اب دیکھنا ہمارے ہاں بھی کچھ ناسبیت کا زور آ رہا ہے، تو یہ ہم نے دیکھنا ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے. یاد رکھیں اہل بیت اطہار کی عقیدت کے بغیر نہ صحابہ کی عقیدت ہے نہ نبی کی عقیدت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حمزہ وصلی ہیں، ان کے بغیر وصال ممکن نہیں ہے. اور کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ جب اہل بیت کی محبت کی بات کی جاتی ہے تو معاذ اللہ صحابہ کی تنقیص کی بات کی جاتی ہے. جو صحابہ کی تنقیص کرتا ہے وہ مردود ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں صحابہ کے فضائل کے آڑ میں اگر اہل بیت کے ذکر کو مدھم کر دیا جائے اور پیچھے پسے پشت ڈال دیا جائے تو یہ بھی خارجیت کی ایک قسم ہے اور ناصبیت کی ایک قسم ہے. اس لیے اصل سنی وہ ہیں جن کے لب پہ یا حسن یا حسین ہوتا ہے، یا صدیق یا فاروق ہوتا ہے، یا عمر یا عثمان ہوتا ہے. تو الحمدللہ اہل سنت اپنے مقدروں پہ ناز فرمائیں کہ محرم آتا ہے تو آقا علیہ السلام آپ کو اپنے غم میں شریک فرماتے ہیں، یہ ان کا کرم ہے. اور پھر جب ربیع الاول آتا ہے تو چہرے دیکھے جاتے نا تو ان سے لگوائی جاتی جھنڈیاں، سمجھ رہے ہیں نا؟ چہرے دیکھے جاتے تو ان سے لگوائی جاتی جھنڈیاں، چہرے دیکھے جاتے تو ان سے سجوائی جاتی محفلیں. اور مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد دیکھ کر اگر فیصلہ کیا جاتا کہ میری خوشی کے حقدار کون ہیں تو یہ نصیب ان کا ہوتا. لیکن خدا کی عزت کی قسم وہاں نہ چہرے دیکھے گئے، نہ نمازیں دیکھی گئیں، نہ روزے دیکھے گئے، نہ علم دیکھا گیا. دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون اچھے ماں باپ کا بیٹا ہے، کون اس قابل ہے جس کے لب پر محمد کا نام آ سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ. تو مدینے والا مجھے اور آپ کو اپنی خوشی میں بلا لیتا ہے، یہ ان کا کرم ہے. دیکھو میں اور آپ کیا چیزیں ہیں، ہم بھی اپنی خوشی میں اپنی مرضی کے باہر والا بندہ جو بندہ مرضی سے باہر ہو اس کو اپنی خوشی میں آنے بولو آنے دیتے ہیں؟ نہیں آنے دیتے. جس بندے مرضی نہ منے نا، جس بندے دے دل خوش نہ ہوئے اس اپنی خوشی آن دینے نہیں آ. تو میرا تو اڈا تے اختیار ہی کوئی نہیں، اختیار تے اے ہی سارا مدینے والے کو لے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ان کا کرم ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی خوشی میں بلا لے. ویسے نہ کیا کریں، ویسے ان سے کتنی کرو گے؟ خدا کا واسطہ دے کر ہاتھ جوڑ کر یہ جو چند جوان بیٹھے ہو، اگر آپ کا عقیدہ میری دو باتوں سے بچ گیا تو میں سمجھوں گا میری مغفرت ہو جائے گی. ہاتھ جوڑ کے میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو فرانس کے کمینے نے، اس خنزیر نے جو خاکے بنائے، کبھی سوچا ان کافروں کو، ان کتوں کو ایسے خاکے بنانے کا موقع کس نے دیا؟ خدا کے لیے سوچا کرو. اپنی صفوں میں اپنے چور دیکھو. جن ظالموں نے لکھا محمد ہمارے جیسا بشر ہے، ان پر لعنت نہیں بھیجتے، ان کے ساتھ ایک چرپائی پر بیٹھ کے کھاتے ہو، ان کے ساتھ پنجے ملاتے ہو. محمد ہمارے جیسا بشر ہے کا مطلب سمجھتے ہو؟ مطلب محمد معاذ اللہ بننے والے تھے جیسے ہم بننے والے ہیں ایک دوسرے کے. محمد ہمارے جیسا بشر ہے. محمد اپنی بہو کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے جیسے ہم کرتے ہیں معاذ اللہ. محمد اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا جیسے ہم نہیں دیتے معاذ اللہ. ہمارے جیسا بشر جب کہا تو یہ ساری باتیں وہاں فٹ ہوں گی یا نہیں؟ بولیے. نقل کفر نہ باشد، صرف سمجھانے کے لیے ہمارے جیسا بشر.
جب یہ جنہوں نے کہا نا محمد ہمارے جیسا بشر، انہوں نے موقع دیا ان کمینوں کو، انہوں نے دیکھا کہ ان جیسے بشروں کے خاکے بن بھی جائیں تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، لیکن ان کمینوں کو نہیں پتا کہ تم جو خاکے بنا رہے ہو نا، یہ ان مولویوں کا کوئی نبی ہے جو ان جیسا بشر ہے، یہ ان مولویوں کا کوئی نبی ہے جو مر کے مٹی ہو گیا، یہ ان ملاؤں کا بنایا ہوا کوئی خیالی نبی ہے جو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں جانتا، یہ ان ملاؤں کا بنایا ہوا کوئی خیالی نبی ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ظالموں، یہ ملا بھی جھوٹے ہیں اور تمہارے خاکے بھی جھوٹے ہیں۔ میرا قرآن، میرے رب کا قرآن جس محمد کی بات کرتا ہے، قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، قرآن کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، قرآن کہتا ہے والشمس وضحاہا، قرآن کہتا ہے طٰہٰ، قرآن کہتا ہے یاسین، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر۔ ارے تو وہ ہے جسے بیٹا بھی اوئے کر کے پکارتا ہے، محمد وہ ہے جسے رب بھی یا کر کے پکارتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، علماء اہل سنت۔ ان کے حاکے، ان کی شرارتیں اور ان کی سوچ ساری زمین پر رہ جاتی ہے، ساری گندگی میں دھس جاتی ہے، اس وقت بھی آمنہ کا لال عرش پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، کتے کے بھونکنے سے فقیر کی روزی پر کوئی اثر پڑتا نہیں۔ کتا بھونکتا رہتا ہے، فقیر اپنی روزی لے کے نکل جاتا ہے۔ جب کتے کے بھونکنے سے بیکاری کی روزی پر اثر نہیں پڑتا تو ایسے کتوں کے لکھنے سے اپنی کتابوں میں اور ان کے اگلے کوتروں کے خاکے بنانے سے آمنہ کے لال کی شان میں بھی کوئی فرق پڑتا؟ بولیے یہ بھائی، یہ جو فراز والا ہے نا، یہ ڈسٹریبیوٹر ہے، میکر کوئی اور ہے، میکر کوئی اور ہے۔ جنہوں نے لکھا کہ ہمارے جیسا بشر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو لکھ رہا تھا اس کی قلم اس قابل، اس کی کتاب، اس کا کاغذ اس قابل، اس کی سوچ اس قابل، اور آج تک وہ ہمارے اپنے پیارے بنے ہوئے۔ میرے بھائیوں، رسول کے نام پر اگر غیرت کھانی ہے تو سب سے بڑی غیرت یہ ہے کہ رسول کا گستاخ جو ہے نا، اسے اپنے آپ سے جدا کرنا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم استاد جی تشریف فرمائے، کمال درجے کے عالم ہیں، اور یادگار اسلاف اس لیے کہتا ہوں کہ علم ہونا اور بات ہے اور علم سنبھالنا اور بات ہے۔ قرآن مجید مقام پر کہتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنۃ۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال فرماتا ہے، اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی، ایک گاؤں کی، جس میں امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا۔ آمنۃ مطمئنۃ، امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا۔ یاتیھا، اللہ نے ان کو بڑا رزق عطا فرمایا ہوا تھا، بڑے کھاتے پیتے تھے۔ پھر اچانک ایسا ہوا، قرآن کہتا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا۔ بما كانوا يصنعون، اس لیے کہ وہ جو کرتے تھے ان کی کرتوتوں کی سزا یہ ملی کہ اللہ نے ان پر بھوک اور خوف مسلط کر دیا۔ اب بھوک کیا ہے؟ چکیر میں روٹی نہ ہونا بھوک ہے؟ نہیں، چکیر روٹیوں سے بھری ہو، پھر بھی اگر نفس میں بھوک ہو، آنکھوں میں بھوک ہو، طبیعت میں بھوک ہو، جیسے یزید لعنتی کے پاس سب کچھ تھا مگر اہل بیت کے خون کا بھوکا تھا، بھوک مسلط کر دی اللہ نے ان پر، اور خوف مسلط کر دیا، ڈر مسلط کر دیا۔ یا اللہ ایسا کیوں کیا؟ اگلی آیت پڑھیں، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، اللہ نے ان کے پاس رسول بھیجا، ان کے پاس رسول آیا، انہوں نے رسول کو جھٹلایا۔
رسول کی توہین کی، رسول کی گستاخی کی، رسول کو جھٹلایا، تو رسول کو جھٹلانے سے قوموں پر عذاب آتا ہے، رسول کی توہین سے قوموں پر عذاب آتا ہے۔ تو پھر جب قوموں پر عذاب آ جائے نا تو اس مجموعی عذاب سے نکلنے کے لیے اس کیریکٹر کے ساتھ بائیکاٹ کرنا پڑتا ہے جس وجہ سے عذاب آیا ہے۔ میرے بھائیو، جس وجہ سے عذاب میں ہے میں اور آپ، وہ وجہ تو یہی ہے کہ ان فرانس والوں کو کیا روتے ہو، وہ خاکے بنائے گا، میڈیا میں دے گا، جیسے وہ کتا تھا ویسے ہی کتا رہے گا۔ ہاں، اپنی نسلوں کا سوچو، کل میرے تیرے بیٹے جب کھڑے ہو کر کہیں گے محمد ہمارے جیسا بشر ہے، اس کا سوچو۔ کل میرے تیرے پوتے جب ہماری قبروں پہ آ کر کہیں گے کہ مر کے مٹی ہو گئے۔ قرآن مجید کا واضح انکار۔ استاد جی تشریف فرمائیں، آخری آیت پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ قرآن مجید، بھائی قرآن سے بڑی تو کوئی کتاب نہیں۔ اس نے کہا محمد ہمارے جیسا بشر، قرآن کہتا ہے محمد ابراہیم جیسا بھی نہیں اور ابراہیم محمد جیسے بھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں، کتنی عظمت والے نبی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ابراہیم نیچے ہے محمد اوپر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کتنی بڑی کتاب ہے، کتنی بڑی کتاب ہے قرآن۔ لیکن قرآن، علماء تشریف فرمائے، احادیث اور قرآن کی آیت، سورۃ القلم کی آیت کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ قرآن اور محمد برابر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے میں خیانت نہیں کروں گا، علمی خیانت جرم ہے۔ ایک مطلب یہ نکلتا ہے بعض احادیث سے اور قرآن مجید کی سورۃ القلم کی ایک آیت سے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی تفسیر جب پوچھی گئی سیدہ عائشہ پاک سے تو آپ نے فرمایا آپ کا خلق قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ قرآن اور محمد برابر ہیں۔ خلق محمد دراصل قرآن ہے، کردار محمد دراصل قرآن ہے، حیات محمد دراصل قرآن ہے، سیرت محمد دراصل قرآن ہے، صورت محمد دراصل قرآن ہے۔ اس لیے تو حدیث میں صحابہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو صحابی نے کہا جب ہم نے پورا قرآن اکٹھا دیکھنا ہوتا ہے تو آمنہ کے لال کو دیکھا کرتے ہیں۔ جب پورا قرآن اکٹھا دیکھنا ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھا کرتے ہیں۔ ایک مقام پر صاحبان علم بیٹھے ہیں، آخری جملہ میں علم والوں سے بات کر رہا ہوں، صاحبان علم اور صاحبان ذوق اور صاحبان عقیدت۔ میں بالا کوٹ سے بھی آگے استاد جی تقریر کرنے گیا پرسوں، تو وہاں ایک جو بندی عالم ایم پی اے حاضر سر جمعیت علماء اسلام کا، وہ بھی تھا، مجبوری تھی، ایم پی اے تھا تو اس مجبوری سے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے مجھے پوچھا تقریر کے بعد کہ کدھر، میں آپ کو برزئی کی شان سنا دوں۔ اس نے مجھے پوچھا کہ کہاں سے ہو، تو میں نے کہا کہ اٹک سے۔ ظاہر ہے مجھے اپنی سوچ کے مطابق یار اٹک بتا دیا، بالا کوٹ سے آگے تو اٹک ہی بتانا ہے۔ اٹک کون سی جگہ سے؟ میں نے کہا جی ہزروں سے۔ ہزروں کون سی جگہ سے؟ وہ جمعیت والے تحقیق بڑی کرتے ہیں۔ ہزروں کون سی جگہ سے؟ میں نے کہا برزئی سے۔ کہتا ہے برزئی سے مولانا گل اکرام صاحب کو جانتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ ہے بالا کوٹ سے آگے دیوبندیوں کا عالم۔ میرے بھائی خدا کے لیے اپنی طاقت کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو، اپنی نسبت کو پہچانو، اور یہ جو تم پر کملی والے آقا کا کرم ہے اس کو پہچانو۔ اور قرآن سے صاحبان علم بیٹھے ہیں، قرآن کی بات ہے، ثابت ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ بعض مقامات پر ثابت ہے کہ قرآن اور محمد برابر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر یہی قرآن کہہ دے کہ نہیں محمد اوپر ہے قرآن نیچے ہے، یہی قرآن کہہ دے تو ماننا پڑے گا نا۔ آئیے پڑھیے قرآن کو شروع سے پہلے صفحے سے پڑھیے، پہلے ورقے سے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، یہ بالکل پاک اور شک سے مبرہ ہے، لیکن اس کا مقام یہ ھدی للمتقین، متقیوں کو ہدایت دیتی ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن کہتا ہے وَھدی وَبُشریٰ لِلْمُسْلِمِین، ہم نے قرآن نازل کیا جو ہدایت ہے اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ ایک اور مقام پر قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن نازل کیا جس میں شفا ہے اور رحمت ہے، کن کے لیے؟ اور بولیے گا کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ ایک اور مقام پر قرآن کہتا ہے نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے تجھ پر اے کملی والے کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ یہ قرآن اپنی وضاحتیں دے رہا ہے۔ جب بات آئی آمنہ کے لال کی
تو قرآن کہتے ہیں وما ارسلناک. ساری بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ترجمہ سمجھیے. ھدی للمتقین، متقین یہ بیٹھے ہیں. ھدی للمتقین، قرآن ہدایت دے گا ان کو. بشرا للمؤمنین، سبحان اللہ سبحان اللہ. خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، ان کے لیے. شفاء و رحمت للمؤمنین، شفاء اور رحمت ہے ان کے لیے. یہ ہے قرآن کا سٹیٹس. اور جب بات آئی آمنہ کے لال کی، فاطمہ کے بابا کی، حسنین کے نانا کی، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ. اب عالمین کیا ہے؟ 18,000 کہہ دو تمہاری مرضی، 36,000 کہہ دو تمہاری مرضی. مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا کہ عالمین کتنے ہیں. مجھے عالمین کا علم نہیں، مجھے عالمین کا ترجمہ بھی نہیں آتا. میں قرآن کا طالب علم تھا، میں قرآن کے دامن میں جھک گیا کہ عالمین کے لیے رحمت ہے. اے قرآن یہ بتا عالمین کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے پہلا صفحہ کھول، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ سمجھ آ گیا کہ جہاں جہاں کے لیے اللہ رب ہے، وہاں وہاں کے لیے محمد رحمت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلامی رسول میں، موت بھی قبول ہے. جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے. جہاں جہاں کے لیے اللہ رب ہے. مولوی نے کہا مر کے مٹی میں مل گئے. مولوی اگر آمنہ کا لال مر کے مٹی میں مل گیا تو اپنے ایمان سے بتانا ممبر پر اپنے مقتدیوں کو کہ آج آسمان والوں کے لیے رحمت کون ہے. قرآن کو سمجھو یار. اللہ آسمانوں پر بھی رب ہے یا نہیں؟ او بولو. اللہ عرش پر بھی رب ہے یا نہیں؟ اللہ جنت میں بھی رب ہے یا نہیں؟ اللہ آسٹریلیا میں بھی رب ہے یا نہیں؟ اللہ امریکہ میں بھی رب ہے یا نہیں؟ اللہ قبر میں بھی رب ہے یا نہیں؟ اللہ ہر جگہ رب ہے. اللہ نے بتا دیا مولویوں کی نہ سننا کہ کیسے آتے ہیں، کیسے جاتے ہیں، کیسے سنتے ہیں، کیسے جواب دیتے ہیں. قرآن پڑھنا. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کا رب ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جہاں جہاں اللہ رب ہے وہاں وہاں محمد رحمت ہے. جان جتنے بھی ہیں تم بنا لو، میں نہیں ترجمہ کرتا جانوں کا. عالمین جتنے ہیں تم خود سمجھ لو. جس مولوی نے لکھا مر کے مٹی میں مل گئے، اس نے موقع دیا خاک بنانے کا. مر کی مٹی میں قرآن کے خلاف. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں رب ارینی کیف تحیی القرآن، رب ارینی کیف تحیی الموتى. اے اللہ مجھے دکھا دو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال ولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، عرض کی مولا بالکل ایمان ہے. ولکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب چاہتا ہوں. قال فخذ اربعة من الطیر، اے ابراہیم 4 پرندے پکڑ. فصرہن الیک، انہاں اپنے نال ہلا، اپنے نال کے کر. ثم اجعل علی کل، اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کو ذبح کر، پھر ان کے گوشت کو آپس میں مکس کر، پھر اس مکس شدہ گوشت کے کچھ پارٹس، کچھ ٹکڑے اٹھا کر مختلف پہاڑوں پہ رکھ دے. اور میں اپنی زبان سے سمجھا، خارو نہیں کوگی، ٹھیک ہے، یہ جڑے حلال پرندے 3-4 یہ پکڑ کے ابراہیم علیہ السلام اپنے نال لائے. لانے تو بعد کیا کیتا؟ ذبح کیتا. ذبح کرنے تو بعد کیا کیتا؟ گوشت آپوں سے رلایا ملایا. کیا کیتا ہے؟ ہاں میں اپنی زبان بھلائی نہیں پا، میں اور 40 سال بعد رہا. زبان تو اپنی ہے. میں انہاں لوگوں بھی چھاچی سنانا رہنا، چنگی گج کے سنانا رہنا. الحمدللہ بڑی گل ہے، ماشاءاللہ. سلامت رلا ملا کے مختلف پہاڑاں تے رکھ دیتا. خارو نہیں کھبلیٹ ادھر تے پوچھو، کھبلیٹ تے پوچھنا نہ فرق بھی کسی سمجھ آوے تو مولوی ہوئے. سمجھ آ گئی؟ پنجا ادھر غازی والے پہاڑ تے
تے سری چامرے والے پہاڑ تے رکھنے والا کون؟ ابراہیم علیہ السلام. رکھوانے والا کون؟ اللہ. تے قرآن نے انکار کرنے والا ملا. اے ابراہیم جی میرے مولا ان کو ہلا ذبح کر، گوشت مکس کر، پہاڑوں پہ رکھ دے. ثم ادعوہن، پھر انہیں بلا. سبحان اللہ. یاتینک سعیا سعیا سعیا، آئیں گے تیرے پاس ایک گھڑی میں. اب جو گوشت پہاڑوں پہ رکھا وہ مردہ تھا یا زندہ؟ مردہ. کیا بولو؟ مردہ. مردہ. قرآن بتا رہا ہے، قرآن کہ نبی وہ ہے، نبی وہ ہے جو مردہ گوشت پڑا ہوا وہ پہاڑوں پر اس کو بلائے تو مردہ گوشت پھر مردہ نہ رہے. مردہ گوشت پھر مردہ نہ رہے. قرآن کو اتنا قرآن مانتے ہو تو قرآن کی مان لو، قرآن کی بھی مان لو. قرآن کہتا ہے نبی مردوں کو سنا سکتا ہے. نبی مردوں کو، قرآن کہتا ہے نبی مردوں کو بلا سکتا ہے. قرآن کہتا ہے نبی بلائے تو مردوں کو آنا پڑتا ہے. رکھ دیا پہاڑوں پر، ہلم الیہ، فرمایا میرے پاس آ جاؤ. پنجہ تھوڑیا، کھاو تھوڑیا، سر تھوڑیا. خر نہیں آپس ملی، کوکی آپس ملی، اڑ کے آ کے ابراہیم علیہ السلام نے قدمہ بہ گئے. قدمہ بہ گئے. فرمایا ابراہیم اور عرض کی تھی مولا میں مطمئن، میں ابراہیم علیہ السلام جو نبی ہیں لیکن مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگا اس اطمینان قلب کے لیے مشاہدہ کیا. اس اطمینان قلب کے لیے کیا کیا؟ مشاہدہ کیا. اور میرے اور تیرے آقا کو قرآن کیا کہتا ہے؟ علماء تشریف فرمائے ہیں، قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس. سبحان اللہ. کون سے؟ شیخ اکبر محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں نفس محمد مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے اطمینان والے نفس. تو قرآن بارہا مقامات پر آقا علیہ السلام کو انبیاء سے اعلیٰ لکھے، اعلیٰ بتائے، اعلیٰ سمجھائے. اور مولوی صاحب ہمارے جیسا بشر لکھ دیں یا مولوی صاحب لکھ دیں مر کے مٹی ہو گیا اور پھر اس مولویوں کے پیچھے آپ کا جنازہ بھی ہو جائے، آپ کی نماز جمعہ بھی ہو جائے تو ہوتی رہے. نہیں. میرے لالے کو کوئی ایک دفعہ بدھو کہہ دے، میں اپنے لالے کی کہہ رہا ہوں آپ کے نہیں، میرے لالے کو کوئی ایک دفعہ بدھو کہہ دے، مڑ کے حاجی بن کے آتا رہے، وہ بدھو والی بات دل سے نکلتی نہیں. حالانکہ بدھو کا لفظی ترجمہ اچھا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک بار میرے لالے کو کوئی بدھو کہہ دے، ساری زندگی حاجی بن کے آتا رہے، وہ بات دل سے نکلتی نہیں. دعوت فکر دے کے بات ختم کر رہا ہوں. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ دل میں لالے کی عزت زیادہ ہے یا مدینے والے کی عزت زیادہ ہے. اگر دل میں مدینے والے کی عزت زیادہ ہے تو جن ظالموں نے مدینے والے کو اپنے جیسا بشر لکھا ہے وہ میرے تیری عزت کے قابل نہیں ہے، میرے تیری دوستی کے قابل، میرے تیرے تعلق کے قابل، میرے تیرے احترام کے قابل نہیں ہے. اپنا ایک ہی رشتہ ہے، چاہے وہ کوئی معذور بابا فتح جنگ کا ہو، اگر نبی کی شان بیان کرتا ہو وہ بھی ہمارا امام ہے. اپنا ایک ہی رشتہ ہے جو آقا علیہ السلام کی شانیں بیان کرے، آقا علیہ السلام کی عظمتیں بیان کرے، وہ ہمارا امام و سردار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اور حضرات گرامی یہ آخری بات اپنے ذہن میں جما لیجئے کہ انشاءاللہ آقا علیہ السلام یہاں بھی ہمارے کام آ رہے ہیں اور قبر میں بھی انشاءاللہ. پکا یقین ہے. جنا یقین نہیں نہ بولو، جنا کم نہیں آنا نہ بولو، جنا کم آنا اچھا بولو. ابھی پیچھے بات بڑی گھریلو سے ہے لیکن آپ کو سنائی. ابھی پیچھے یہ جو معاملات چل رہے تھے نا سیدہ فاطمہ پاک کے حوالے سے معاملات چل رہے تھے، تو اس میں میں نے بھی اپنے حصے کی جو میں جس لیول کا ہوں چھوٹا خواب کا ذرا اس حوالے سے میں نے بھی 2-4 باتیں کی، مختلف خطابات بھی کیے، مختلف پوسٹیں بھی ڈالی. تو ایک رات کو مجھے اپنی والدہ خواب میں آئی اور والدہ اور خواب میں بڑی خوش ہیں، اتنی لمبی سرنگ ہے، لمبی سرنگ ہے، اور مجھے فرماتی ہیں کہ آتے جاؤ آتے جاؤ آتے جاؤ آتے جاؤ.
تو میں پوچھتا ہوں بیبے کدھر جانا ہے؟ فرماتی ہیں وہ اسروں کے آخر میں نا بابا جی صاحب کا کمرہ ہے برزی شریف ہے، اسروں کے آخر میں نا بابا جی صاحب کا کمرہ ہے، وہاں امام حسین علیہ السلام آئے ہوئے کون آئے ہوئے؟ امام حسین علیہ السلام آئے ہوئے، اور مجھے 2 بار پوچھتی ہیں وضو ہے بھی یا وضو ہے بھی یا؟ میں کہا بیبے میرا خیال ہے پر میں تیمم نہ کر کے نہ کر کے، تو یہ ساری باتیں میں سوچتا رہا کہ یہ کیوں اس حوالے سے، تو میں نے تو ایک ہی نتیجہ نکالا ہے کہ آقا علیہ السلام تو بڑی شان ہے یار، قسم سے بڑی شان ہے، قسم سے بڑی شان ہے، مدینے والا تو بڑی شان ہے نا، ان کی جو بیٹی اور نواسے ہیں نا وہ بھی ہمارے اپنوں کو قبر میں اکیلا چھوڑتے بولو اکیلا چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس یہ نسبت سلامت رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ استاد جی کا آپ کے صاحبزادوں کا سایہ سلامت رکھے، اور یہ جو محبت ہے یہ میں علماء میں سے بڑے علماء میں سے ایک واحد گھر ہے جہاں میلاد کی محفل ہوا کرتی ہے، ورنہ علماء کی عادت ہے دوسروں کے گھروں میں جانے پر زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی یہ رونقیں بہار رکھے، مزید برکت عطا فرمائے۔ میں بہت چھوٹے لیول کا آدمی ہوں، تھرلے درجے کا آدمی ہوں، کوئی غلطی ہو گئی ہو ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہتا ہوں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ باقی دعوانا ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز کے اندر